دنیا میں ایک ایسا ملک بھی پایا جاتا ہے جو شہر لاہور سے 2.5 گنا چھوٹا ہے، لیکن اس کی اکنامی اتنا سٹرونگ ہے کہ پوری دنیا اس کی ترقی پر حیران ہے۔ اس چھوٹے سے ملک کے پاس دنیا کی 11ویں بڑے زر مبادلے کے ذخائر ہیں۔ اس کی برآمدات 500 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ اس ملک پر غیر ملکی قرضہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ فی کس آمدنی دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے۔ جرائم کی شرح انتہائی کم ہے، رشوت کا تصور تک نہیں۔ اس چھوٹے سے ملک کا نام سنگاپور ہے۔ سنگاپور ایک سٹی سٹیٹ ہے، یعنی اس کی ساری آبادی شہر میں رہتی ہے۔ اس چھوٹے سے ملک کے پاس قدرتی وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن پھر بھی اس کی ترقی پوری دنیا میں مثالی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سنگاپور اتنا کچھ نہ ہونے کے باوجود اتنا ترقی یافتہ ملک کیسے بن گیا؟ سنگاپور نے 1963 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی، ملایا کی فیڈریشن کا حصہ بن گیا۔ ملایا اور سنگاپور نے برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے والے کچھ دوسرے جزیروں سے مل کر ایک فیڈریشن بنائی تھی، جسے ملائیشیا کا نام دیا گیا تھا۔ سنگاپور بھی اسی کا حصہ تھا، لیکن 2 سال بعد اسی ہی فیڈریشن سے بے دخل کر دیا گیا۔ سنگاپور کے پاس کوئی مالی وسائل موجود نہ تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں روزگار کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے۔ غربت کا ناچ جاری تھا اور نئی حکومت ہر روز کی ہڑتالوں سے پریشان تھی۔ ایسے ہی میں سنگاپور نے امریکہ اور جاپان کے ساتھ اپنی تجارت کا آغاز کیا، خاص طور پر دوسرے ہندو چائنا جنگ کے دوران یہ امریکہ کے لیے سپلائی مرکز بن گیا۔ جلدی سنگاپور نے برونائی، انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن اور تھائی لینڈ کے ساتھ مل کر علاقائی استحکام، اقتصادی ترقی اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دینے کے لیے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک ایسوسی ایشن آسیان کی تشکیل کی۔ ابھی تک برطانوی فوجیں ملائیشیا میں موجود تھیں، لیکن انہوں نے انخلا کا اعلان کر دیا تھا۔ اب سنگاپور کے لیے بحری اڈے کو چلانے کے لیے ورک فورس کا مسئلہ بن گیا۔ انہوں نے تیزی کے ساتھ مقامی لوگوں کو اس حوالے سے تربیت دی، یہاں جہازوں کی مرمت اور نئی بحری جہاز بنانے جانے لگے۔ اپنی آزادی کے پہلے 10 سالوں میں سنگاپور نے جہاز رانی، ہوائی نقل و حمل اور تیل صاف کرنے میں عالمی رہنما کی حیثیت حاصل کر لی۔ اب یہ اپنی معاشی خوشحالی کے لیے ملائیشیا پر اتنا منحصر نہیں رہا۔ 1970 سے 1990 کی دہائی میں، یعنی 20 سالوں میں وہاں کے وزیر اعظم ہی کی قیادت میں سنگاپور کی معاشی ترقی کے لیے انتہائی سنہرا دور ثابت ہوا۔ سنگاپور نے ترقی کے لیے اپنی توجہ ٹیکنالوجی اور سروسز کے شعبے میں مرکوز کی۔ سنگاپور کی معیشت بنیادی طور پر الیکٹرانکس، مینوفیکچرنگ، مشینری، مالیاتی خدمات، سیاحت اور دنیا کی مصروف ترین کارگو بندرگاہ کی برآمدات سے چلتی ہے۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز اور ریجنل دفاتر سنگاپور میں واقع ہیں، جو اس کی معیشت کی بہتری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ملائیشیا کی جزیرہ نما کے سب سے جنوبی سرے پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ لاہور سے تقریباً 2.5 گنا کم ہے۔ اس کے پاس کوئی قابل ذکر قدرتی وسائل نہیں، یہاں تک کہ سنگاپور کے پاس پینے تک کا صاف پانی موجود نہیں۔ اس کے باوجود یہ تیل اور گیس کی فروخت کا سب سے بڑا سیلر ہے۔ یہ پانی کے پائیدار حل اور ٹیپ ٹنل سیونگ سسٹم جیسے منصوبوں میں عالمی رہنما ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سنگاپور کے لوگ ہی اس کی قدرتی وسائل ہیں۔ یہاں کی آبادی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور انتہائی مہارت یافتہ ہے، جس کی وجہ سے نئی کمپنیوں کو انفرادی قوت یا ملازمین رکھنے کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ ملک دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت ہے۔ اس کی فی کس آمدنی دنیا میں 3رے نمبر پر ہے۔ یہ انٹرنیشنل فیسٹیولز، کانفرنسز اور تقریبات کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ دنیا بھر کی کمپنیاں اور ادارے اپنی عالمی کانفرنس کے لیے سنگاپور کا ہی انتخاب کرتے ہیں۔ ذاتی آمدنی پر ٹیکس کی کم شرح اور غیر ملکی آمدنی اور سرمایہ کی منافع پر ٹیکس کی چھوٹ کی وجہ سے امیروں کے لیے اسے ٹیکس ہیون کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب دنیا کے امیر ترین اور بزنس مین لوگوں کو دیکھیں گے وہ سنگاپور میں رہنا اور وہاں انویسٹمنٹ کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو کروڑ پتی لوگ بھی عام افراد کی طرح سڑکوں پر چلتے نظر آئیں گے۔ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، لیکن سنگاپور میں پرسنٹیج کے اعتبار سے امریکہ سے زیادہ کروڑ پتی لوگ بستے ہیں۔ سنگاپور کی کل آبادی 56 لاکھ ہے، جن میں سے 3 لاکھ لوگ کروڑ پتی ہیں۔ امریکہ سنگاپور کا کمپیریزن کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے جب نیو یارک کے لیے فلائٹ جاتی ہے تو وہ تقریباً 14 سے 16 گھنٹے لیتی ہے، اور وہی فلائٹ جب امریکہ پہنچتی ہے تو وہ اتنا ہی فاصلہ جتنا پاکستان سے طے کیا تھا وہ امریکہ کی سرزمین یا اس کے ہوائی حدود میں مزید چل سکتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ کتنا بڑا ہوگا کہ اس کے اندر پاکستان جیسے کئی ممالک سما سکتے ہیں، لیکن سنگاپور امیجن کیجئے پاکستان کی شہر لاہور سے بھی 2.5 گنا چھوٹا ہے۔
दौलत की इतनी ज़्यादा रियल पील की वजह से सिंगापुर रहने के लिए इंतहाई महंगी जगह है। ये मुसलसल कई सालों से दुनिया का महंगा तरीन शहर है। आम आदमी के लिए यहाँ रहना मुमकिन नहीं। इतनी महंगाई की वजह से आपके पास रोज़गार रहने का ऑप्शन बहुत कम ही बचता है। अगरचे ये दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कोई भी शख्स भूखा नहीं सोता। हुकूमत इस बात की यकीन दहानी करवाती है कि तमाम शहरियों का मुकम्मल और एक रियासत की तरह माँ की तरह ख्याल रखा जाएगा। हुकूमत की तरफ से ज़रूरतमंद घरानों को माली इमदाद, सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त तिबी इमदाद, बच्चों की तालीम का खर्चा भी स्टेट उठाती है। सिंगापुर में वालिदैन के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो इसको 1,66,000 सिंगापुरियन डॉलर बोनस दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हुकूमत सेहत के शोबे में भी दिल खोल कर पैसा खर्च करती है। यहाँ लोगों में वर्जिश का शौक पैदा करने के लिए, इनका लाइफ स्टाइल बेहतर करने के लिए और इनको एक सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी देने के लिए जिम बनाए गए हैं और इन जिमों और एक्सरसाइज सेंटर की 1 रुपया भी फीस नहीं ली जाती और इन तमाम जिमों और एक्सरसाइज सेंटर को रियासत अपने पैसों से चलाती है। सिंगापुर की हुकूमत सेहत के मामले पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। सिंगापुर का हेल्थ केयर सेंटर दुनिया में 6ठा सबसे बेहतरीन और बड़ा इदारा है। पिछले 2 दहाइयों से पैदाइश के वक्त नौमौलूद बच्चों की सबसे कम अमवात के हवाले से सिंगापुर पहले नंबर पर है। सेहत के साथ साथ यहाँ सफाई का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि सफाई होगी तो फिर ही सेहत बेहतर हो सकती है। सिंगापुर में च्युइंगम चलाने पर भी पाबंदी है। ये एक जुर्म है और 1992 से यह कानून लागू है, लेकिन बाद में इसी की तिबई वजूहात की बुनियाद पर इस्तेमाल की इजाज़त दी गई थी। जिन लोगों के मुंह के मसाइल होते हैं वो डेंटिस्ट से च्युइंगम ले सकते हैं। किसी दुकान से आपको च्युइंगम नहीं मिलेगी। यहाँ च्युइंगम चबाई जा सकती है, लेकिन इसे सड़क पर नहीं फेंका जा सकता और जो कोई भी सड़क पर ये च्युइंगम फेंकता है उसको 2,000 रुपये जुर्माना ऐड किया जाता है। लेकिन यही बात अगर हम अपनी सड़कों की करें तो मोटरवेज पर जगह जगह लिखा होता है कि मोटरवेज की सफाई का खास ख्याल रखें, लेकिन हम लोग मुख्तलिफ इंटरटेनमेंट पॉइंट्स या क्या मोतवान से जल्दी कोई चीज़ लेते हैं तो पाकिस्तान की मोटरवेज पर यह अक्सर देखा गया है कि लोग इन साफ सुथरी सड़कों के ऊपर अपने रैपर्स, अपनी बोतल्स और अपने तमाम नकारा इस्तेमाल शुदा खाने की चीज़ें फेंक देते हैं। हम लोगों को शायद सिंगापुर जैसा बनने के लिए बहुत साल लगे, लेकिन सिंगापुर ने इस्लाम की तालीमात को अपनाया है। सफाई निस्फ ईमान है और वो इस हदीस पर पूरा अमल कर रहे हैं। क्या ही अच्छा हो हम भी अगयार की तरह सफाई निस्फ ईमान को अपना उड़ाना बछोड़ना बना लें। फिलहाल के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।